اسی لیے جو بہتر طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ آدمی دعا سے پہلے شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین پہلے کہے۔ کیا مطلب کہ اگر صرف بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر کیے حاجت مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو گویا ایک طرح سے کہیں اس میں شائبہ پیدا ہوتا ہے شکوے کا، جیسے میرے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، میں مانگ رہا ہوں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن پہلے شکر ادا کر لو کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کر کے اعتراف کر لو کہ اللہ آپ نے مجھ پر بہت نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، ساری تعریفیں آپ کی ہیں، سارا شکر آپ کا ہے۔ پہلے شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا اعتراف کر لو، اور اعتراف کر کے شکر ادا کر کے پھر کہو کہ یا اللہ بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن یہ حاجت ہے میری، یہ حاجت بھی پوری فرما دی۔ تو پھر دیکھو وہ ایک طرف شکر کے نتیجے میں ایک شکر کی عبادت تم نے ادا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بھی پیش کر دی، تو دونوں چیزوں سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، شکر سے بھی اور دعا سے بھی۔ تو اپنی سوچ کا محور، سوچ کا مرکز، سوچ کی لہر وہ اس طرف کرو، شکر کی طرف اور دعا کی طرف۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں اس پر شکر، اے اللہ اس فلاں چیز کی حاجت ہے مجھے عطا فرما دیجیے۔ اگر یہ سوچ اور یہ بات جس طرح زبان سے، یہ شکر اور دعا یہ جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح دل سے بھی ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے دل میں یہ کرتے رہو، یا اللہ میں باہر نکلا تھا آپ نے اچھی سواری عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ بیٹھ گیا ہوں اب مجھے منزل تک آسانی سے پہنچا دیجیے، یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر والوں کو خیر عافیت سے پاؤں، اچھی حالت میں دیکھوں، کوئی برا منظر سامنے نہ آئے۔ اے اللہ جب میں گھر میں داخل ہو گیا سب کو اچھی حالت میں پایا، یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے، اے اللہ ان کے درمیان محبتیں قائم رکھیے، اے اللہ ان کو آپ نے اپنے دین دنیا کی ترقی عطا فرمائیے۔